بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کل ہم نے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باعتبار اجماع امت، اور بلکہ اجماع ہی نہیں، قرآن سے، احادیث صحیحہ سے، آپ بھی اس امت کے، اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1985 میں ایک مقالہ یا پھر یہ سمجھے ایک مضمون چھپا ہے، محدث ایک مجلہ ہے جس کے مدیر حافظ عبد الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے۔ مجلہ محدث ہے اور فروری کا وہ شمارہ ہے۔ اس کے اندر ایک مضمون ہے مقام صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر شیعہ سنی اتحاد، اس میں اور بھی دلائل انہوں نے نقل کیا۔ بہرحال خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی کہ ایک اجمالی طور پر اس بحث کو سامنے لایا جائے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت نہ ہی تاریخ نہ ہی اجماع بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بزبان رسالت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر صدیق رکھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمل، بلا چو و چرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں سبقت فرمائی۔ وہ سباق، بلکہ بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ہر چیز میں آپ سبقت لے جانے والے تھے، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تادم آخر تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھیں کہ آپ چڑھ رہے تھے احد پہاڑ پر، اور وہ جو ہے احد پہاڑ جو ہے کیا تھا، یوں سمجھے آپ حرکت کر رہا تھا، تو آپ سب نے کیا کہا؟ اس پر سیدنا ابوبکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا عثمان بھی تھے، کہ تم تھم جاؤ، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ 2 شہید سے مراد فاروق اعظم اور ذو النورین رضوان اللہ تعالی مجمعین۔
تو باتیں بہت ساری ہے، ہم نے اس موضوع سے متعلق کلام کرنے کی کوشش کی۔ اصل یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 24ویں دلیل دی تھی کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے شیخین کریمین سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، ان سے ہدایت حاصل کرنا۔ اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں گے تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الفقی والمتفق کے اندر بہت سارے جو ہے، شیخ محمد ابن آدم رحمہ اللہ نے بھی بہت سارے فوائد اس میں بیان کیے ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج کم از کم انشاءاللہ جو ہے 40 دلائل جو ہے ہم کم سے کم 40 دلائل ہم جو ہے مکمل کریں۔ 25ویں دلیل جو علامہ نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ علامہ نے قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی طرف اشارہ یطیع القوم ابا بکر و عمر یرشد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم اس کی اطاعت کرے گی سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، تو وہ بھلائی، نیکی اور ہدایت کو پائے۔ تو یہاں پر علامہ قیم کہتے ہیں دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ان کے اتباع پر موقوف ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو شیخین کریمین کے راستے پر اس کو چلنا پڑے گا۔ یہ 25ویں دلیل علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اور مفہوم مخالفہ جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ ہدایت پر نہیں ہوگا، ضلالت پر ہوگا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ 26ویں دلیل جو علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں ساتھیوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر اور کتاب التفسیر کے اندر بھی بیان کیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے جس کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اخبرہم انہ قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں وقت کم ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ بنو تمیم کے جو چند سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا کوئی امیر منتخب کر دیجیے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر کس کو منتخب کیا؟ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو سوار ہے جو بنو تمیم کے ہے، آپ اس پر امیر کس کو بنائیے؟ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو۔ سیدنا عمر نے کیا کہا؟ نہیں، آپ اقرع بن حابس کو بنائیے امیر۔ تو اختلاف ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، سورہ حجرات کی جو آیت ہے۔ اچھا، اب علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اور کیا کہا تبرانی کے حوالے، تبرانی کے حوالے سے نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اب آپ دیکھیں قعقاع اور اقرع ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر تم دونوں کسی امر پر متفق ہو جاؤ، یہ واقعے پہ آپ غور کریں، تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اتفاق کو ناقابل خلاف خود اپنے لیے بتلایا۔ اب جو ان کے قول کو حجت نہیں ٹھہراتا، ان کی مخالفت کو جائز بتلاتا ہے، پھر جو اس سے بھی آگے بڑھ کر وقت دیتا ہے کہ ان کا قول لینا جائز نہیں ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی گمراہی، جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتفاق کیا ہے؟ قابل حجت۔ یہ 26ویں دلیل علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اچھا، 27ویں دلیل جو علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی وہ معروف حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ ھذان السمع والبصر، کہ یہ وہ ہے
کون؟ شیخین کریمین، کان اور آنکھ، یعنی میرے، یعنی جیسا وجود کے لیے کان اور آنکھیں سیدنا ابو بکر میرے لیے، ویسے یہ دین الہی کے لیے۔ یہاں پر تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کلام نہیں کیا، لیکن علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، اس کی جلد نمبر 1 آپ اٹھائیں، صفحہ نمبر 72 اور 73۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک لطیف بحث اس حدیث کے متعلق کہا، اس حدیث کے 4 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کہ ان دونوں حضرات کا وہی حیثیت ہے جو آنکھ اور کان کی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے دین اسلام میں ان کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہوتی ہے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل دل اور روح کے ہیں، اور سیدنا ابو بکر و عمر بمنزل سمع و بصر کے ہیں۔ تیسری بات، یعنی ایک یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں، یہ جو تشبیہ ہے یہ دونوں کو حاصل ہے، یعنی دونوں سمع و بصر ہے، کان اور آنکھ کی طرح ہے۔ ایک چوتھا معنی یہ ہے کہ ایک کان کی طرح ہے اور دوسرا آنکھ کی طرح۔ اب اہل علم میں اختلاف ہے کہ دونوں میں کان کون ہے اور آنکھ کون ہے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صفت سے متصف ہوں گے وہی افضل ہوگی، اور تحقیق یہی ہے کہ جو صفت بصر ہے آنکھ ہے۔ اب اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ آنکھ افضل ہے یا کان، لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اہل علم نے آنکھ کو ہی افضل قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا تحقیق یہی ہے کہ جو صفت بصر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور کان جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، کیونکہ آپ کو محدث بھی کہا گیا، ملحق، جو ہم انشاءاللہ اس پر آئیں گے۔ اچھا، اب جو بصیرت ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آنکھ کی طرح ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان کی طرح۔ بہرحال یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی۔ 28ویں وجہ جو ابھی ہم ذکر کریں گے وہ یہی حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، پہلے ہم وہ واقعہ رکھ دیتے ہیں کہ ایک نوجوان، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، ایک نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو آدمی ہے بڑا ہی جو ہے بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی۔ اب یہ بات سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور آگے آگے جو ان کے پیچھے چلے اور کہا کہ اے نوجوان تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، میں آپ کے لیے استغفار کہاں سے کروں؟ اب بار بار اصرار کرنے کے بعد اس نوجوان نے بھی تنگ آ کر پوچھا کہ آخر بات ہے کیا؟ تو اس وقت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بھی، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا، اور وہ حق ہی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، کہ کس نے کہی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور روایت جو 29ویں دلیل ہے، میں نے غلطی سے جو ہے 39ویں کہہ دیا، 29ویں جو دلیل ہے یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، سنن ترمذی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یکن فی امتی احد فعمر بن الخطاب، کہ پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔
اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے ساتھیوں، محدث کیا ہے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے اندر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر، امام حیثمی نے اور متعدد علماء نے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی، ملا علی قاری نے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر اس کا خلاصہ اگر ہم آپ کے سامنے بیان کریں، تو ایسا شخص جس کے جو گمان ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے سچ ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک معصوم ہوتا ہے یا وہی اس پر آتی ہے، استغفر اللہ، نہیں، لیکن ملائکہ جو ہے اس کی زبان پر بات کرتے ہیں، لکھ دے گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بود اگر چاند حلقوں میں عبداللہ بود، جیسے مولانا روم نے کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات انشاءاللہ جب ہم نے الہام کی جب بحث کی تھی، شاید سوال و جواب کی نشست میں آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ تفصیل سے کہ کشف و الہام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اس میں ہم نے یہ حدیث رکھی بھی تھی اور آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا، اس کو ہم ابھی ہم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ 29ویں دلیل علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اچھا، 30ویں دلیل جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق، کہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ الْخَطَّابِ، کہ اگر میرے بعد ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھتا نہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا اگر، تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ جی، یہاں پر شاید میں کچھ بول رہا ہوں۔ ہاں، یہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو سمع و بصر کی آنکھ اور کان کا جو تعلق ہے، یہ حدیث کو بہت سارے علماء نے نقل کیا۔ امام نے سعد رحمۃ اللہ علیہ نے، نہیں، امام نے سعد نے نہیں، امام نے بھی حاتم رحمہ اللہ السنہ کے اندر، اور بھی بہت سارے، شیخ مشہور علیہ سلمان کی آپ تحقیق دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، 31ویں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ ما کننا نقد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سب اس بات کو بعید نہیں گنتے تھے کہ سکینت جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر بولتی ہے۔ یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ 32ویں وجہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے آگے آگے کوئی فرشتہ ہے جو آپ کو ٹھیک ٹھیک راہ ہدایت پر لے چلتا ہے، بس جو اس قسم کا ہو وہ اس سے بہت زیادہ درستی والا ہے جو اس کے بعد ہو، اس درجے کا نہ ہو۔ یعنی علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی اتباع عرب درجے یا بہتر ہے جن کے ساتھ ایک فرشتہ چل رہا ہے جو ان کی راز کو، ان کو ہدایت پر لے جا رہا ہے، اس سے کہ جس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ یعنی سیدنا عمر کی اتباع بہتر ہے اس سے کہ ایسے شخص کے مقابلے میں جس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں۔ 33ویں وجہ، اور یہ ہم نے کتاب العلم کے اندر تفصیل سے سمجھایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ایک پلڑے میں سیدنا عمر کا علم رکھا جائے اور دوسرے میں تمام زمین والوں کا، تو سیدنا عمر کا علم کا پلڑا جو ہے جھکا ہوا رہے گا۔ اب یہ ظاہر سی بات اس وقت کہا جب سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ کہا کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصوں کے مالک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ تعجب کریں گے ساتھیوں، یہ ہم نقل کر رہے ہیں، یہ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں یہاں تک کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ایک کتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا، مجھے اتنی محبت ہے کس سے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ ایک بات۔ اس کے بعد کون
34ویں دلیل یہ کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ان کا منہج امام دارمی نے اپنے مقدمے کے اندر، اور ابن ابی شیبہ نے اور ابن حزم نے الاحکام کے اندر نقل کیا۔ اچھا، ان کا منہج کیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہ جب کوئی مسئلہ آتا تو قرآن و حدیث سے جواب دینے کی کوشش کرتے، اور اگر اس میں نہ پاتے تو شیخین کریمین کے فتوے پر فتویٰ دیتے، اگر یہ بھی نہ ملتا تو خود اجتہاد کرتے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مجتہد ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ نصوص میں مسئلہ دریافت نہ ہونے کی صورت میں وہ شیخین کریمین کے فتاووں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو بعد میں آنے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ 35ویں دلیل یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے کہ میں اپنی امت پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں اپنی امت پر اس چیز سے راضی ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی۔ غور کریں، اب یہ عبداللہ ابن مسعود ہے ساتھی، اور یاد رکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قرآن 4 صحابہ سے سیکھو۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا ذکر پہلے کیا، سالم مولا ابو حذیفہ، معاذ ابن جبل، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو قرآن ایسی قرأت کرنا چاہتا ہے جیسے ابھی ابھی اتری ہے، تو کس کی قرأت میں کرے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں۔ بلکہ آپ کے علم کا مقام یہ ہے ساتھیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد علماء نے نقل کیا کہ امام احمد نے مسند کے اندر اس کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسواک کے جھاڑ پر وہ چڑھے، وہاں پر جو کیا کریں، اس کو کاٹیں، اور کیونکہ آپ جو تھے بہت کمزور تھے، جھاڑ پر وہ چڑھے، تو جب وہ چڑھ رہے تھے تو ان کی جو پنڈلیاں تھی، پنڈلیاں جو ان کی تھی وہ جو ہے کیا ہو گئے، ظاہر ہو گئی، اور صحابہ اس کو دیکھ کر جو ہے کیا کہتے ہیں، ہنسنے لگے۔ ظاہر سی بات، ہنسی مذاق تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک غیر اختیاری جو ہے ایک ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کیا مقام ہے۔ جب کہا گیا جو ان کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم، لَوْ أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ، یعنی اللہ اکبر، یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، یہ جو پنڈلیاں ہیں من الأحد، قیامت کے دن جب میزان کے اندر رکھی جائے گی تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ یہ بھاری نظر آئیں گے۔ اللہ نے وہ علم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ بہت ساری روایتیں آپ نے نقل کی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم جس پر راضی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں اپنی امت پر اس چیز سے راضی ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راضی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا، اور یہ جب آیت پہ پہنچے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ تلاوت ختم ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ بلکہ ابن بطال نے ایک نقطہ یہاں پر بتایا ہے کہ قرآن کا سننا کسی اور سے، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے، کیوں تدبر کرنے کا اور بھی موقع فراہم ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ 36ویں وجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا کہ میں تمہاری طرف سیدنا عمار بن یاسر کو امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیج رہا ہوں۔
عمار بن یاسر آپ کے امیر ہوں گے اہل کوفہ کے، اور آپ کے استاذ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی بدری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے۔ تو اہل کوفہ تم ان کی اقتداء کرو، اگلے صفحے پہ جائیں، ان کے قول کو جو ہے سنتے رہو۔ میں تو چاہتا تھا، کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے علم کا حال کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو میرے ہی پاس رکھ لوں، لیکن میں نے اپنی ضرورت اور اپنے فائدے کو مؤخر کر دیا اور تمہیں ترجیح دی۔ میں خود عبداللہ ابن مسعود کا محتاج ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کی اقتداء کی فضیلت کیا ہے۔ 37ویں وجہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے حق کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب علامہ ابن قیم نے اس اثر کو بنیاد بنا کر ایک بات بیان کی کہ دیکھو، صحابہ نے یہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور صحابہ نے اس وعدے کو نبھایا۔ جہاں کہیں صحابہ نے دیکھا کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو صحابہ نہ حکمرانوں سے ڈرے، نہ سلاطین سے، نہ ظالموں سے، کسی سے نہیں، بلکہ حق کو حق بے حق سمجھ کر بیان کیا، باطل سے وہ نہیں ڈرے، اور انہوں نے قرآن و سنت کے تعلیمات کو کیا کہتے ہیں، نہ زندگی کا شوق ہے نہ مرنے کا خوف ہے، یعنی علی وجیہ البصیرت اظہر من الشمس کی طرح واضح دعوت حق امت کے سامنے پیش کی۔ جب کبھی دیکھا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، خیانت ہو رہی ہے، بدعات ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے فوری اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ تو ہم کیسے سمجھ لیں؟ یعنی صحابہ نے ہمیشہ دین کے تحفظ کے لیے اپنے جان و مال کی پرواہ نہیں کی، دین کی وہی شکل و صورت باقی رکھی جو شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اس میں نہ کوئی اضافہ کیا نہ کوئی کمی۔ اور بعد میں انہوں نے مثالیں، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ مروان کے ساتھ پیش ہوا، یہ تفصیلات ہیں، آپ ان مثالوں کو پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ساری مثالیں۔ تو یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور 37ویں دلیل پیش کی۔ 38ویں دلیل جو صحیح بخاری کے اندر ہے اور متعدد حدیث میں ہے، بارہا آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ خطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ان يكون الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاب وكان ابو بکر اعلمنا قال يا ابا بکر لا تبكي ان امن الناس علي في صحبته وما لي ابو بکر ولو كنت متخذا قليلا من امتي لاتخذت ابا بکر ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت پہ رہنے کا اختیار دیا، یعنی وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور میں نے اپنے دل میں کہا، یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی، تو اس میں یہ بزرگ رو کیوں رہے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو کیوں رہے؟ لیکن یہ بات بھی تھی کہ اس بندے سے مراد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑے عالم تھے، ہم سب سے زیادہ جاننے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اپنی دولت کے ذریعے سے تمام لوگوں سے زیادہ
مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو آپ کو بناتا، لیکن خلیل کے بدلے میں اسلام کی جو اخوت ہے، دوستی ہے، وہی کافی، اور مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ آپ دیکھیں ساتھیوں، ایک لطیف نقطہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت بتائی گئی تو جس چیز کا سہارا لیا گیا یا جس چیز کے ذریعے سے بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ، خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی جو مقام اللہ کے لیے ہے وہ مقام صرف اللہ کے لیے، اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں خلیل بنا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو فضیلت بیان کی کہ وہ نبوت کی، کہ اگر نبوت کے بعد کوئی نبی ہو، یعنی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ سیدنا عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرق سمجھے آپ؟ 40ویں دلیل، سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انصار نے کیا کہا کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہو، کل ہم نے ذکر کی، اگلے صفحے پہ جائیں، اور ایک جو امیر ہے وہ کہاں سے ہو؟ انصار میں سے۔ تو سیدنا عمر نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امامت کے لیے کس کو منتخب کیا؟ سیدنا ابو بکر۔ تو تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام بنایا اس سے آگے بڑھے؟ تو کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم سیدنا ابو بکر سے آگے نہیں بڑھے۔ بلکہ ابن قیم نے اعلام میں ہی نقل کیا کہ سیدنا ابو بکر وہ صحابی ہے کہ کوئی ان کا فتویٰ نادری ایسا ہوگا جو نصوص کے خلاف ہو۔ 40ویں دلیل، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خواب ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر کہتے ہیں قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم اوتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لا ارى الرأي يخرج في اظفاری۔ سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور خواب میں نے دیکھا مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا اور میں نے اسے اچھی طرح پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی، اسفاری۔ ثم آتے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ فضل عمر بن الخطاب کس کو دے دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلم، اس کا معنی یہ ہے کہ علم۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی۔ یہاں پر 40 دلائل جو علامہ قیم رحمہ اللہ نے پیش کیے وہ ختم ہوتے ہیں۔ باقی جو 6 دلائل ہیں انشاءاللہ ہم کل اس کو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔